بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے اس کائنات میں سب سے پہلے کس بدبخت شخص نے زنا کی شروعات کی تھی؟ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں اس شخص کے بارے میں جانیے گا۔ زنا گناہ کبیرہ کی ابتدا کی تھی، لہذا آپ سب ناظرین سے ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ۔ پیارے بہن بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کے لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسری حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کے لڑکی سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے، چنانچہ قابیل کی بہن اکرمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکرمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکرمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو ایک صفت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گدھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔